آج ہمارے سامنے کچھ سرکاری اور قانونی دستاویزات کا ایک پورا انبار ہے۔ یہ سب جیفری ایپسٹین کیس سے متعلق ہیں۔ جی عام طور پر جب ہم ایسی کاغذی کارروائی دیکھتے ہیں، جیسے گرفتاری کے فارم، فرد جرم، تو یہ بہت خشک لگتی ہیں، بے جان سی۔ بالکل۔ لیکن آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ یہی کاغذات جن میں کوئی جذبات نہیں ہوتے، دراصل ایک بہت بڑی، پیچیدہ اور پریشان کن کہانی کے ڈھانچے کو کیسے بے نقاب کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہی ان دستاویزات کی اصل طاقت ہے۔ یہ ہمیں افواہوں اور میڈیا کی سنسنی خیزی سے ہٹا کر ایک ٹھوس حقیقت دکھاتی ہیں۔ یہ وہ سرکاری ریکارڈ ہے جو بتاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کیس کو کیسے دیکھا۔ مطلب ان کے پاس کیا ثبوت تھے اور انہوں نے کارروائی کیا کی۔ بالکل، یہ کہانی کا وہ ورژن ہے جو عدالت میں پیش ہونا تھا۔ تو چلیں اس کی تھوڑی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ یہ جو سارے قانونی فارمز ہیں، رپورٹس ہیں، یہ ایک شخص کے بارے میں، مطلب جیفری ایپسٹین کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ ہسٹری آف ڈیفینڈنٹ رپورٹ ہمیں بنیادی تفصیلات دیتی ہیں، جیسے کہ پورا نام جیفری ایڈورڈ ایپسٹین، تاریخ پیدائش 20 جنوری 1953 اور جائے پیدائش بروکلن، نیو یارک۔ حلیہ بھی درج ہے۔ قد 6 فٹ، وزن 185 پاؤنڈ، آنکھیں نیلی اور بال بھورے اور سرمئی۔ یہ تفصیلات تو کسی بھی شناختی کارڈ پر مل جائیں گی، لیکن ان دستاویزات میں جو پتے درج ہیں وہ اصل کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ صرف گھر نہیں تھے، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ دستاویزات میں کئی پتے درج ہیں اور ہر پتہ اس کی طاقت کا ایک الگ مرکز تھا۔ نیو یارک میں 9 ایسٹ 71 اسٹریٹ، جو مینہٹن کی سب سے مہنگی جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کی مالی طاقت کا مرکز؟ جی۔ پھر پام بیچ، فلوریڈا کا پتہ ہے جو امریکی اشرافیہ کا گڑھ ہے، اور تیسرا اہم پتہ یو ایس ورجن آئی لینڈز کا ہے، جو اسے پرائیویسی اور شاید امریکی قانون سے کچھ دوری فراہم کرتا تھا۔ تو یہ پتے صرف جغرافیائی مقامات نہیں، بلکہ اس کے آپریشن کے 3 ستون تھے۔ بالکل، یوں سمجھیں۔ اچھا، اور پیشے کے خانے میں کیا لکھا ہے؟ ایک ارب پتی شخص کے لیے خود ملازم یعنی سیلف امپلائڈ لکھنا بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ کچھ جگہوں پر بینکر لکھا ہے، لیکن زیادہ تر جگہ خود ملازم ہی لکھا ہے۔ یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ کسی نظام کا حصہ نہیں، بلکہ وہ خود ایک نظام ہے۔ صحیح۔ اس کے پاس جو شناختی دستاویزات تھیں، وہ بھی اس کی کثیر الجہتی زندگی دکھاتی ہیں۔ یو ایس ورجن آئی لینڈز اور فلوریڈا کے لائسنس، امریکن ایکسپریس کارڈ، ہیلتھ انشورنس کارڈز۔ یہ ایک ایسے شخص کی تصویر ہے جو سرحدوں سے بالاتر ہو کر کام کرتا تھا۔ اور رشتہ داروں میں کسی کا ذکر؟ جی، دستاویزات میں اس کے بھائی مارک ایپسٹین کا نام بھی بطور رشتہ دار درج ہے۔ تو ایک طرف یہ دستاویزات ایک امیر بااثر شخص کی تصویر دکھاتی ہیں، لیکن دوسری طرف یہی کاغذات اس کے زوال کا لمحہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ آئیے اس لمحے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی گرفتاری، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ لمحہ آیا 6 جولائی 2019 کو۔ دستاویزات کے مطابق ایف بی آئی نے اسے نیو جرسی کے ٹیٹر بورو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ اچھا، یہ تو نجی جیٹ طیاروں کے لیے مشہور ہے۔ جی ہاں، گرفتاری کا وارنٹ نیو یارک کی ایک عدالت نے جاری کیا تھا۔ گرفتاری کے فوراً بعد اسے حراست میں لے لیا گیا اور پھر ضمانت کی سماعت ہوئی، جو اس کیس کا ایک اہم موڑ تھا۔ اور عدالت نے اسے ضمانت نہیں دی۔ وہاں ایک اصطلاح استعمال ہوئی، فلائٹ رسک۔ عام آدمی کے لیے تو اس کا مطلب صرف ملک سے بھاگ جانا ہے۔ ایپسٹین جیسے شخص کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کے لیے یہ اصطلاح بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ عدالت کی نظر میں وہ ایک فلائٹ رسک تھا، یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس بے تحاشا دولت، ایک نجی بوئنگ 727 طیارہ، کئی پاسپورٹس اور دنیا بھر میں بااثر رابطے ہوں۔ مطلب اگر ضمانت ملتی تو وہ کل کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی۔ علاوہ اسے معاشرے کے لیے بھی ایک خطرہ قرار دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ عدالت کو یقین تھا کہ اگر وہ باہر رہا تو وہ مزید جرائم کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل معاملے پر، فرد جرم یعنی انڈائٹمنٹ۔ یہ وہ دستاویز ہے جو الزامات کو قانون کی خشک زبان میں بیان کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت خوفناک کہانی چھپی ہے۔ الزامات کیا تھے؟ دیکھیں، فرد جرم میں 2 بنیادی الزامات تھے۔ پہلا،
جنسی اسمگلنگ کی سازش یعنی سیکس ٹریفکنگ کنسپیرسی۔ سازش، کنسپیرسی، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون صرف ایپسٹین کے انفرادی عمل کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس پورے نیٹ ورک کو دیکھ رہا تھا جو اس نے دوسروں کے ساتھ مل کر بنایا اور چلایا تھا۔ یعنی یہ الزام صرف اس پر نہیں بلکہ اس کی بنائی ہوئی پوری مشین پر تھا۔ جی ہاں، اور دوسرا الزام براہ راست جنسی اسمگلنگ یعنی سیکس ٹریفکنگ کا تھا۔ یہ خود جرم کو انجام دینے کا الزام تھا۔ تو قانون کی نظر میں وہ نہ صرف ایک مجرم تھا بلکہ مجرموں کا ایک پورا نظام بنانے والا سرغنہ بھی تھا۔ ایک جرم کا الزام اور دوسرا جرم کی فیکٹری چلانے کا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہاں سے کہانی بہت تاریخ ہو جاتی ہے۔ فرد جرم صرف یہ نہیں بتاتی کہ اس نے کیا کیا بلکہ یہ بھی کہ اس نے یہ سب کیسے کیا، اس کا طریقہ کار، اس کا موڈس آپرینڈی کیا تھا۔ فرد جرم ان تفصیلات کو بہت بے رحمی سے بیان کرتی ہے۔ الزامات کے مطابق یہ جرائم تقریباً 2002 سے 2005 کے دوران ہوئے۔ اور کہاں؟ مرکزی مقامات اس کی نیو یارک اور فلوریڈا کی رہائش گاہیں تھیں۔ درجنوں نابالغ لڑکیوں کو نشانہ بنایا گیا جن میں سے کچھ کی عمریں صرف 14 سال تھیں۔ 14 سال۔ اور فرد جرم میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایپسٹین جانتا تھا کہ یہ لڑکیاں نابالغ ہیں۔ اور وہ ان لڑکیوں تک پہنچتا کیسے تھا؟ یہ سب اتنے بڑے پیمانے پر کیسے منظم کیا جا رہا تھا؟ طریقہ کار ایک منظم نظام کی طرح تھا۔ لڑکیوں کو مساج کے بہانے بھرتی کیا جاتا تھا۔ یہ ملاقاتیں اس کے گھروں پر ہوتیں جہاں وہ مبینہ طور پر جنسی حرکات میں بدل جاتی تھیں۔ اور انہیں پیسے بھی دیے جاتے تھے؟ جی، ہر ملاقات کے لیے متاثرین کو سینکڑوں ڈالر نقد ادا کیے جاتے تھے جو ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ تھا۔ اور یہ سلسلہ چلتا کیسے رہتا تھا؟ یہیں پر اس نیٹ ورک کا سب سے شیطانی پہلو سامنے آتا ہے۔ فرد جرم بتاتی ہے کہ ایپسٹین نے ایک ایسا چکر بنایا جہاں متاثرین کو ہی مزید لڑکیاں لانے کے لیے پیسے دے کر حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ ایک منٹ، کیا؟ جی، اس طرح وہ خود شکار ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھرتی کرنے والی یعنی وکٹم ریکروٹرز بھی بن جاتی تھیں۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک خوفناک ہے۔ مطلب اس نے متاثرین کو ہی مجبور کیا کہ وہ اس کے لیے مزید شکار لائیں۔ یہ صرف جسمانی استحصال نہیں، یہ تو روح کو مسک کرنے جیسا ہے۔ بالکل، اس نے متاثرین کو ہی اپنے جرم کا حصہ بنا لیا، اور یہ اس کے طریقہ کار کی بنیاد تھی۔ اس سے نہ صرف اسے مسلسل نئے شکار ملتے رہتے تھے بلکہ یہ متاثرین پر ایک نفسیاتی بوجھ بھی ڈالتا تھا جس سے ان کے لیے آگے آ کر بات کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اور اس کام میں اس کے مددگار بھی تھے؟ جی، فرد جرم میں ذکر ہے کہ ایپسٹین نے اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اپنے ملازمین اور ساتھیوں کا استعمال کیا جنہیں شناخت چھپانے کے لیے امپلائی 1، امپلائی 2 وغیرہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ ملاقاتیں طے کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ یہ ایک مکمل منظم آپریشن تھا۔ ایسے منظم جرم کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کا رد عمل بھی اتنا ہی منظم ہونا تھا۔ اثاثوں کا کیا بنا، خاص طور پر نیو یارک کی وہ مشہور رہائش گاہ؟ قانونی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت نے فوراً کارروائی شروع کر دی۔ انہوں نے نیو یارک میں 9 ایسٹ 71 اسٹریٹ پر واقع اس کی رہائش گاہ کو ضبط کرنے کی کارروائی شروع کی۔ کس بنیاد پر؟ قانون وجہ یہ تھی کہ یہ وہی جگہ تھی جسے وہ اپنے جرائم کے لیے استعمال کرتا تھا، یعنی یہ ایک طرح کا کرائم سین تھا۔ اس مقصد کے لیے عدالت میں نوٹس آف پینڈنسی فائل کی گئی۔ آسان زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان زبان میں یہ ایک عوامی نوٹس تھا کہ بھئی حکومت اس جائیداد پر اپنا حق جتا رہی ہے اور اسے بیچا یا منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ان دستاویزات میں ایک کمپنی کا نام بھی ہے، میپل انک۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جائیداد کی براہ راست ملکیت ایپسٹائن کے پاس نہیں تھی بلکہ اس کمپنی کے پاس تھی۔ یہ امیر لوگوں کا ایک عام طریقہ ہے اپنی جائیداد کو شیل کمپنیوں کے پیچھے چھپانے کا، لیکن قانون نے اس پردے کو ہٹا کر براہ راست جائیداد کو نشانہ بنایا۔ تو یہ تو مالی پہلو تھا۔ کیا ان دستاویزات میں کوئی ایسی گواہی بھی ہے جو گرفتاری کے بعد سامنے آئی ہو؟ جی، یو ایس مارشلز کی کچھ تفتیشی رپورٹس بہت اہم ہیں۔ ایک رپورٹ 10 جولائی 2019 کی ہے جو ایک گواہ کے انٹرویو پر مبنی ہے۔ یہ گواہ یو ایس ورجن آئی لینڈز میں ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر تھیں۔ اچھا۔ ان تفتیش کاروں کو بتایا کہ انہوں نے جون سے نومبر 2018 کے درمیان ایپسٹین کو اپنے نجی جہاز سے
چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ اترتے دیکھا۔ یہ تو بہت سنگین گواہی ہے۔ یہ غیر جانبدار شخص کی طرف سے آ رہی ہے جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور یہی اس گواہی کی طاقت ہے۔ گواہ کے مطابق ایک موقع پر 2 لڑکیاں تھیں جو 11 سے 12 سال کی لگ رہی تھیں۔ 11 سے 12 سال؟ جی، اور ایک اور موقع پر ایک لڑکی تھی جو 16 سے 18 سال کی دکھائی دے رہی تھی۔ گواہ نے بتایا کہ وہ کنٹرول ٹاور سے دوربین کی مدد سے یہ سب دیکھ رہی تھیں کیونکہ ایپسٹین کا جہاز ہمیشہ ٹاور کے بالکل قریب کھڑا ہوتا تھا۔ تو یہ گواہی متاثرین کے بیانات کو ایک آزاد ذریعے سے تقویت دیتی ہے۔ جی ہاں، یعنی یہ سب کھلے عام ہو رہا تھا، بالکل سب کی نظروں کے سامنے۔ ان دستاویزات میں کیا کوئی اور ایسی چیز ہے جو اس کے طرز عمل پر، اس کی سوچ پر روشنی ڈالتی ہو؟ یہ کہ وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا تھا؟ ایک اور رپورٹ اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک رجسٹرڈ سیکس آفینڈر ہونے کے ناطے ایپسٹین پر سفری پابندیاں تھیں۔ اسے اپنے ہر بین الاقوامی سفر کی پیشگی اطلاع دینی ہوتی تھی۔ صحیح۔ مارچ 2019 میں اس نے حکام کو صرف فرانس جانے کی اطلاع دی تھی، لیکن فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا سے پتہ چلا کہ وہ بغیر اطلاع دیے وینا، آسٹریا اور موناکو بھی گیا۔ یہ کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں تھا، لیکن یہ اس کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل، کہ اصول اور قوانین اس پر لاگو نہیں ہوتے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس الزامات ہیں، طریقہ کار ہے، گواہیاں ہیں، اور اس کے طرز عمل کے ثبوت بھی ہیں۔ کیس ایک نتیجے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن پھر سب کچھ اچانک ختم ہو گیا۔ ان دستاویزات میں اس کیس کا اختتام کیسے لکھا ہے؟ اس کیس کا اختتام بھی اتنا ہی بیوروکریٹک اور بے تاثر ہے جتنا اس کا آغاز تھا۔ 19 اگست 2019 کا ایک سرکاری میمورنڈم ہے۔ اور اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ 10 اگست 2019 کو ایپسٹین نے نیو یارک کے میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر میں حراست کے دوران خودکشی کر لی۔ تو بس ایک میمو اور سب ختم؟ اتنی بڑی تفتیش، اتنے ثبوت، اتنی متاثرین کی کہانیاں، سب ایک فائل میں بند ہو گئیں؟ قانونی طور پر جی ہاں۔ میمورنڈم میں لکھا ہے کہ ملزم کی موت کی وجہ سے کیس کو باضابطہ طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور جو باقی تفتیش چل رہی تھی، فون کی تلاشی، دوسرے ممالک سے مدد کی درخواستیں، وہ سب منسوخ کر دی گئیں۔ فوجداری مقدمہ ملزم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ تو اگر ہم ان تمام دستاویزات کو جوڑ کر دیکھیں، ان خوش کاغذات کو ایک ساتھ پڑھیں، تو ہمارے سامنے ایک مکمل تصویر آ جاتی ہے۔ ایک شخص کی ذاتی تفصیلات سے شروع ہو کر اس کی گرفتاری، سنگین الزامات، جرائم کا منظم طریقہ کار، اور پھر آخر میں کیس کا یہ اچانک خاتمہ۔ جی، یہ واقعی محض کاغذات نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت پیچیدہ اور تاریک کہانی کا پورا ڈھانچہ ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات یہی لگتی ہے کیا؟ کہ ایک طرف انسانی استحصال کی ایک ناقابل بیان حد تک خوفناک کہانی ہے، اور دوسری طرف قانون کا سرد، بے تاثر اور ضابطے کا پابند طریقہ کار ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کس طرح انگلیوں کے نشانات کے کارڈ، جائیداد کی رسیدیں اور سرکاری فارمز جیسی عام اور بے جان چیزیں غیر معمولی برائی کے ناقابل تردید ثبوت بن جاتی ہیں۔ اور یہ دستاویزات اس خلا کو بھی ظاہر کرتی ہیں جو اکثر انسانی المیے اور اسے قابو میں لانے کی کوشش کرنے والے بیوروکریٹک نظام کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ بالکل، کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کاغذات، یہ ثبوت ہمیشہ باقی رہتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔